نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل تے راستے آسان ہو گئے، مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، جب مجھے یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا روا روا تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر، جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معنی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آ جاتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صلاحت نظر آتی ہے۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی پر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جناب صدر، میرے نبی کے اندر جناب صدر، آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، کسی کے احسان پر ناز کرتے ہیں، کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں تو کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر کیوں ناز نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہے؟ جناب صدر، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کو ایک بار بھی پورا نہ ہو سکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔